اور جب جگہ دے دیجئے، ذرا سا ایک ایمبولینس جا رہی ہے، اس لیے کہ مریض کو زندگی دینا یہی حسین نے سکھایا ہے۔ ایسے میں بھی کوئی مریض آ جائے تو امام حسین کہتے ہیں اس کی زندگی پہلے پیاری ہے، مریض کو زندگی کے لیے جگہ دینا یہ ہم پہ لازم بنتا ہے۔ امام حسین نے بھی کربلا کے میدان میں اگر کسی شخص کو دیکھا اس کا چہرہ پیلا ہے تو امام حسین نے کہا اسے خیمے میں لے جاؤ، پہلے اسے دوا دو، پہلے اس کو غذا دو، اس لیے کہ حسین بیمار پہ تلوار نہیں اٹھایا، حسین بھی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی البدقی الابدعی التہام الدافع جیشات الاباطیل والدامع صولات الاضالیل المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلى طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المجتنبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وسخاوتهم وشجاعتهم وعظمتهم وهيبتهم وجلالهم وجمالهم وكمالهم وآلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حب الوطن من الإيمان صلوات بجد محمد وآله اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جو ایسا اول ہے جس کا اول نہیں، ایسا آخر ہے جس کا آخر نہیں، ایسا ظاہر ہے جس کا ظاہر نہیں، ایسا باطن ہے جس کا باطن نہیں، ایسی ابتدا ہے جس کی ابتدا نہیں، ایسی انتہا ہے جس کی انتہا نہیں، ایسا دور ہے جو دور نہیں، ایسا پاس ہے جو پاس نہیں، ایسا رحیم ہے جو دیالو بھی ہے، ایسا کریم ہے جو کرپالو بھی ہے۔ وہ خدا بھی ہے اور ایشور بھی ہے، رازق بھی ہے اور انداتا بھی، خالق بھی ہے اور جنم داتا بھی، کریم بھی ہے اور کرپالو بھی ہے۔ اور اب میں اس حدیث کی شرح کرنے لگا ہوں۔ ہمیں شکر ہے کہ ہم اس بھارت میں ہیں۔ سب سے پہلے میں انجمن امامیہ اردلی بازار بنارس کا شکریہ ادا کروں گا کہ اس نے اس عبادت میں شریک ہونے کا مجھے موقع اور شرف عطا کیا۔ اب انجمن امامیہ کی جانب سے سب سے پہلے اپنی بھارت سرکار کا میں اس وقت جو ہے وہ ابھینندن کرنا چاہوں گا اور ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اتر پردیش کا شاسن کا، پرشاسن کا، اتر پردیش پولیس کا، کہ جنہوں نے ہماری سرکشا کے لیے اپنا سمے نکالا اور اس کے بعد میں ہمارے جوانوں کو تعینات کیا۔ چونکہ ہم اس بھارت میں رہنے والے ہیں، یہ وہ بھارت ہے کہ جو اہنسا پرمو دھرما والا بھارت بھی ہے، لا تفسدوا فی الارض والا بھی بھارت ہے، یہ بھارت من الظلمات الی النور والا بھارت بھی ہے، جیوتیومات سر گمیا والا بھارت بھی ہے، یہ بھارت سیرو فی الارض والا بھی بھارت ہے، اور یہ بھارت الخلق ویال اللہ والا بھی بھارت ہے، وسودھیو کٹمبکم والا بھی بھارت ہے، یہ ہمارے یہاں نانک والا بھی بھارت ہے، چشتی والا بھی بھارت ہے، میر والا بھی بھارت ہے، تو ترسی والا بھی بھارت ہے، کبیر والا بھارت بھی ہے، اور سورداس والا بھارت بھی ہے۔ اس بھارت میں ہم لوگوں نے مل کے، ہندو مسلمان سکھ عیسائی، سب نے اس ملک کا اتہاس لکھا ہے، سب نے اس ملک کی تاریخ لکھی ہے، سب نے اس ملک کو بچایا ہے۔ اور چونکہ یہ شراوڑ ماس کا پرتھم منگلوار ہے، یہ ہمارے ہاں ہندو بھائیوں کی طرف سے شیو جی کے نام لکھا جاتا ہے، اور شیو جی نے ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے میور اور سرپ کو ایک ساتھ رکھا جاتا ہے۔ پاروتی جی سے ہمارا ہندو بھائی، یہ میں کاشی کے گھاٹ پہ کہہ رہا ہوں، جوڑتا ہے، جنہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے گو کو اور کس طریقے سے شیر کو ایک ساتھ رکھا جاتا ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ کیسے مل کے رکھا جاتا ہے۔ یہی تو بھارت ہے جو ہم کو فریڈم آف ورشپ دیتا ہے، فریڈم آف تھاٹ دیتا ہے، فریڈم آف اسپیچ دیتا ہے، فریڈم آف ریلیجن دیتا ہے۔ ہم سے بڑا سمویدھان کسی کا نہیں ہے، ہم سے زیادہ قانون کسی کا نہیں ہے، ہم سے زیادہ اچھا
उसूल किसी का नहीं है। हमने इस भारत में एक ऐसा इतिहास लिखा है कि जिसमें सब लोग मिलकर रहते हैं। आप देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं अब यहां से, मैं जिस सरदली बाजार में हूं, मैं उन दुकानदारों का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने दुकानें बंद की हुई हैं या जिन्होंने खोली हुई हैं, वो अज़ादारों को जगह दे रहे हैं, वो सबील का इंतजाम कर रहे हैं। यहाँ किसी के यहाँ कोई गम पड़ता है तो हम धर्म नहीं देखते, हम मजहब नहीं देखते। अब एक बात कहना चाहूंगा, इस सरदली बाजार में ये सामने की तरफ जाएंगे तो एक मस्जिद आपको मिलेगी, हमारे अहले सुन्नत भाइयों की है। जरा इस तरफ जाएंगे तो एक मस्जिद मिलेगी, वो हमारे शिया भाइयों की है। जरा सामने जाएंगे सर्किट हाउस मिलेगा, इसी बाजार में एक आपको भव्य मंदिर भी मिलेगा। जरा उधर जाइएगा वो चर्च भी मिलेगा, जरा उधर और आगे बढ़िएगा गुरुद्वारा भी मिलेगा, कलीसा भी मिलेगा, सोमा भी मिलेगा। इसी का नाम तो भारत है। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक ऐसा इंटरफेथ डायलॉग कॉन्फ्रेंस की जाए कि जिसमें हिंदू वाले भी आएं, मुसलमान भी आएं और सिख भी आएं, ईसाई भी आएं, बौद्ध भी आएं, जैन भी आएं, सब लोग मिलकर प्यार की बातें करें। मगर मैं क्या करूं, जब मैं मस्जिद में जाऊंगा तो उसके ऊपर लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ मस्जिद में वही आएगा जो कलमा पढ़े, दूसरा वाला नहीं आ सकता। मंदिर है मंगल में चलें तो फिर ये होगा कि साहब हम वहां जाएं तो वो कहेंगे यहाँ आने के लिए आपका धर्म होना जरूरी है। चर्च पे खर्च करें तो वो कहेंगे यहाँ आने के लिए ईसाई जरूरी है। पोप के पास जाएंगे वो तोप मार देगा, मेरे धर्म वाले का होना जरूरी है। कलीसा में जाएं, कलीसा वाले का होना जरूरी है। मालूम ये हुआ मंदिर ने सबके लिए रास्ता बंद कर दिया, मस्जिद ने सबके लिए रास्ता बंद कर दिया, गुरुद्वारे ने सबके लिए रास्ता बंद कर दिया, चर्च ने सबके लिए रास्ता बंद कर दिया। जब हर इबादतगाह ने सबके लिए रास्ता बंद कर दिया, हुसैन ने अपने इमामबाड़े का दरवाजा खोल दिया। न यहाँ आने पे पाबंदी है, न यहाँ जाने पे पाबंदी है। एक रात चिराग बुझाया, जिसे जाना हो चला जाए, कयामत तक के लिए चिराग जला दिया, जिसे हुर बन के आना हो चला आए। जिंदाबाद, 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 यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। ये है अर्दली बाजार। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। इसी को भारत कहते हैं। ये बनारस है, ये अर्दली बाजार है। मेरे भाई ने नारा लगाया हिंदुस्तान जिंदाबाद। हुसैन एक आदमी का नाम नहीं है। हुसैन सिर्फ मोहम्मद के नवासे को नहीं कहते, हुसैन सिर्फ अली के बेटे को नहीं कहते, हुसैन सिर्फ जहरा के दुलारे को नहीं कहते, हुसैन सिर्फ अली अकबर के बाबा को नहीं कहते, हुसैन सिर्फ औनो मोहम्मद के मामू का नाम नहीं, हुसैन सिर्फ कासिम के चचा का नाम नहीं। हुसैन एक विचारधारा है, हुसैन एक नजरिया है, हुसैन एक फिक्र है, हुसैन एक सोच है। आदमी शहीद होता है, नजरिया शहीद नहीं होता। याद रखिएगा, आदमी के लिए मजहब होता है, विचारधारा के लिए मजहब नहीं होता। हुसैन को मानने के लिए मुसलमान होना जरूरी नहीं है, हुसैन को मानने के लिए हिंदू होने की शर्त नहीं है, हुसैन को मानने के लिए शिया होने की पाबंदी नहीं है, हुसैन को मानने के लिए सुन्नी होने की बंदिश नहीं है। हुसैन को मानने के लिए एक ही शर्त है, आदमी इंसान हो तो वो हुसैनी हो जाता है। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई जैनी हो गया, आ गया बज़्म हुसैनी में हुसैनी हो गया। मैं यहाँ अपने पार्षद विनय शादेजा जी और हमारे फसाहत हुसैन जैसा वरिष्ठ राजनीतिक मौजूद है, हमारे पत्रकार मौजूद हैं, हमारा प्रिंट मीडिया मौजूद है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मौजूद है, हमारा सोशल मीडिया मौजूद है। मैं शुक्रिया का लफ्ज़ नहीं अदा करूँगा। हुसैन एक अमन का नाम है, हुसैन मोहब्बत का नाम है, हुसैन रिश्ते के रख रखाव का नाम है। हुसैन ने इंसानियत को बचाया है करबला में, किसी एक मजहब को नहीं बचाया है। अब यहाँ से अपनी बात मैं शुरू करने लगा हूँ। देखिएगा, आज को अगर समझना हो तो मेरे भाई ने हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। ये तिरंगा हमारे सामने रखा हुआ है। अंग्रेजों ने क्या किया था? मुल्क हमारा था, हुकूमत वो करते थे, हमारे घरों को वो बेघर कर दिया करते थे हमको, और वो हमारे ऊपर पानी की पाबंदी लगाते थे, हमारे ऊपर खाने की पाबंदी लगाते थे। हमारा मुल्क है, हुकूमत अंग्रेजों की है। आप देखिए, ये काम अजीब व गरीब है। यही यजीद ने 1500 साल पहले किया था। इमाम हुसैन ने 60,000 सुर्ख सोने के दीनार दे के 18 स्क्वायर मील, पूरा 18 स्क्वायर मील
मील पश्चिम, 18 स्क्वायर मील उत्तर, 18 स्क्वायर मील दक्षिण करबला के उस पूरे रकबे को खरीदा और उसके साथ जो उस जमीन को खरीदेगा आधा दरिया उसका होगा। यजीद ने करबला की जमीन पे हुसैन के खैमे हटाए। जमीन हुसैन की थी, खैमे भी हुसैन के हटा रहा है, दरिया हुसैन का है, पानी भी हुसैन के साथियों पे बंद कर रहा है। यही तो अंग्रेजों ने किया था। ऐसे में इमाम हुसैन ने क्या किया? तीरों का जवाब तीरों से नहीं दिया, तलवारों का जवाब तलवारों से नहीं दिया, खंजरों का जवाब खंजरों से नहीं दिया। इमाम हुसैन का कारनामा यह है कि तीरों को गर्दनों से तोड़ा, खंजरों को गले से हराया, नेज़ों को कलेजे से तोड़ा। यह हुसैन का कारनामा था। महात्मा गांधी ने देखा अंग्रेजों के पास सल्तनत है, अंग्रेजों के पास तुफंग है, अंग्रेजों के पास तोप है, अंग्रेजों के पास आर्मी है, हम कैसे मुकाबला करेंगे? तो गांधी जी ने अपनी पूरी किताब में कम से कम 15 जगह और कम से कम उन्होंने जो स्पीचेस दी हैं उसमें 35 जगह पे करबला को याद करके कहा अगर हमें हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद कराना होगा तो करबला पढ़नी होगी, करबला के नक्शे कदम पे चलना होगा। 15 अगस्त हमारे सामने है, इसलिए मैं अर्ज करना चाह रहा हूं 1857 से लेके 1947 तक का भारत का इतिहास गवाह है कि महात्मा गांधी ने करबला वालों के नक्शे कदम पे चल के सिर्फ 72 लोगों को साथ में लिया। साबरमती के सामने जो हिंद महासागर है उसके किनारे पे अंग्रेजों ने हमें जाने से मना कर दिया, हम नमक नहीं बना सकते थे। उन्होंने डांडी मार्च में नमक सत्याग्रह करके केवल 72 लोगों को अपने साथ लिया, जिसमें महिलाएं भी थीं, जिसमें बच्चे भी थे, जिसमें बूढ़े भी थे, असरा टेकते हुए चल रहे थे। राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी अपने उस बदन पे जिस पे वो वस्त्र भी नहीं होते थे लाठी खा रहे हैं, डंडा खा रहे हैं, मगर पलट के किसी को लाठी नहीं मारी। कहा चोट खाते हुए जाएंगे मगर हम समंदर से जाके एक चुटकी नमक उठा के बताएंगे ये हमारा है। आपको मालूम है ये उन्होंने कहां से सीखा? महात्मा गांधी ने खुद अपनी स्पीच में गुजरात में खड़े होकर कहा था मैंने ये सबक वहां से सीखा कि जिस वक्त करबला पे फौजे यजीद ने अपना कब्जा कर लिया और अपने दरिया को पहरे में ले लिया और कहा यहां से पानी नहीं ले जा सकते, एक घूंट पानी नहीं ले जा सकते। हजरत अब्बास वहां पे गए, बीच दरिया में यही अलम गाड़ के चुल्लू में पानी को उठा के बताया यहां तक का दरिया हमारा है। ये सबक महात्मा गांधी ने करबला से सीखा। और उसके बाद में डांडी मार्च में महात्मा गांधी ने 15 अगस्त में जो चले तो उनके साथ 60,000 लोगों को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया। मालूम हुआ एक गांधी 60,000 में फैल गया। आपको पता है करबला में भी हुसैन की एक नहीं थी। जब मदीने से चले थे तो 18 नहीं उनके साथ थी, होते होते करबला में 72 नहीं हो गई। दीन किसे कहते हैं? दीन एक कानून है, दीन एक उसूल है, दीन एक निजाम है, दीन एक शरीयत है जिसमें सब कुछ लिखा है। कैसे खाया जाए, क्या खाया जाए, क्या पिया जाए, क्या ना पिया जाए, क्या बोला जाए, क्या ना बोला जाए, क्या लिखा जाए, क्या ना लिखा जाए, क्या पढ़ा जाए, क्या ना पढ़ा जाए, कब खड़े रहा जाए, कब बैठ जाया जाए। ये दीन में कहते हैं। दीन एक कानून का नाम है। कानून के लिए, संविधान के लिए, आईन के लिए, हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के लिए 4 हस्तियों का जरूरी है। नंबर 1 बनाने वाला, नंबर 2 लाने वाला, नंबर 3 पहुंचाने वाला, नंबर 4 मुश्किल पड़ जाए तो बचाने वाला। इसी तरीके से इस्लाम एक दीन है। बनाने वाले का नाम अल्लाह है, पहुंचाने वाले का नाम, अरे लाने वाले का नाम मोहम्मद है, पहुंचाने वाले का नाम अली है, बचाने वाले का नाम हुसैन है। मगर याद रखिएगा अब यहां से मैं उस दीन की बात करने लगा हूं कि महात्मा गांधी ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो बनाया गया, इस भारत को जो बचाया गया, उसके लिए एक कानून, उसके लिए एक निज़ाम, मगर बचाने के लिए महात्मा गांधी ने करबला वालों के नक्शे कदम पे चलते हुए 72 लोगों को अपने साथ में लिया और उसके बाद अंग्रेजों के चंगुल से हमारे भारतवर्ष को आज़ाद करा दिया। इसलिए अब जब तक भारत स्वतंत्र रहेगा, जब तक भारत आज़ाद रहेगा, हम पे वाजिब है कि 15 अगस्त से पहले अगस्त का महीना आए तिरंगा सजा लें। यह हमारे, आप देखें कि राष्ट्रभक्ति क्या है कि हम अलम के साथ तिरंगे को लेके चल रहे हैं। हम 15 अगस्त को इस तिरंगे को सलामी करते हैं इसलिए कि ये वही तिरंगा झंडा है जिसने भारत को बचाया, जिसने अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराया। अब अगर कोई 15 अगस्त को ये कहे कि मैं तिरंगे को सलामी नहीं करूंगा, मैं दुकान बंद कर दूंगा मगर तिरंगा नहीं सजाऊंगा, मैं छुट्टी कर दूंगा मगर अपने दफ्तर में जाके तिरंगे को सैल्यूट नहीं करूंगा, तो याद रखिए
رکھیے گا, ہمارا ہمیشہ پترکار لکھے گا, ہماری پولیس اسے فوراً اریسٹ کرے گی. کیوں؟ اس لیے کہ 15 اگست کو تم نے اگر ترنگے کو سلامی نہیں دی تو تم راشٹر دروہی ہو. اب ہمارے پاس 2 پرچم اس وقت ہیں, یہ بھارت کا پرچم ہے, یہ اسلام کا پرچم ہے. مہاتما گاندھی نے ترنگے کے نیچے 15 اگست کو انگریزوں کے چنگل سے بھارت کو آزاد کرایا تھا. امام حسین نے 10 محرم سن 61 ہجری کو انگریزوں کے ساتھ نہیں بلکہ اس سے بڑے والے ظالم یزید کی غلامی سے اسلام کو آزاد کرایا تھا. اب جو 15 اگست کو ترنگے کو سلوٹ نہ کرے وہ راشٹر دروہی, جو عاشور اور چہلم پہ عباس کے پرچم کو سلامی نہ دے وہ مسلمان ہو کے اسلام دروہی ہے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. اللہم صلی علی محمد. آج اردلی بازار میں انجمن امامیہ نے کئی ماتمی دستوں کو بلایا ہے, کئی ماتمی انجمنوں کو بلایا ہے. ماتمی بلائے ہیں, سپاہی بلائے ہیں, نوجوان بلائے ہیں. یہ تعزیہ چل رہا ہے, وہ دلدل ساتھ میں چل رہا ہے, ہماری یہاں ساتھ میں چل رہی ہیں. لوگ کہتے ہیں آپ شکشا پہ خالی خرچ کر دیے, بے شک شکشا کے بغیر کچھ نہیں ہے. آپ جلوسوں پہ اتنا خرچ کیوں کرتے ہیں, آپ دلدل پہ اتنا خرچ کیوں کرتے ہیں, زرعی پہ اتنا خرچ کیوں کرتے ہیں, تعزیہ پہ اتنا خرچ کیوں کرتے ہیں, آپ یہ ہماریوں پہ اتنا خرچ کیوں کرتے ہیں. ہم بھی آپ سے کہیں گے بھارت میں بھی اگر سمسیا ہو جائے تو کیا ہم جھانکی نہیں نکالیں گے, کیا ہم پریڈ نہیں نکالیں گے. ہمیں راج پتھ دلی پہ بتانا ہوتا ہے اگنی ہمارے پاس ہے, پرتھوی ہمارے پاس ہے, سائنس مین اے پی جے عبد الکلام نے ہمارے پاس وہ میزائلیں بنا کے دی ہیں. یہ اس لیے پردرشن ضروری ہے, جھانکیوں کا پردرشن اس لیے ضروری ہے, جوانوں کا پردرشن اس لیے ضروری ہے کہ پڑوسی ملک میں اگر کوئی غدار آج بھی ہندوستان پہ غلط انداز نگاہوں سے آنکھیں اٹھانا چاہتا ہے تو یاد رکھے بھارت کے پاس آرمی کی کمی نہیں, بھارت کے پاس فورس کی کمی نہیں, بھارت کے پاس میزائل کی کمی نہیں. اسی طریقے سے ہم یہ جلوس اس لیے نکالتے ہیں, ہم یہ تعزیہ اس لیے نکالتے ہیں, ہم یہ دلدل اس لیے نکالتے ہیں, یہ اماریاں اس لیے نکالتے ہیں, یہ ماتمی سپاہی اس لیے آتے ہیں کہ اگر کوئی یزید کی گلی میں نابدان کا کل بلاتا ہوا کیڑا, چھوٹی چھوٹی نیچی دیواروں پہ لمبے لمبے جھنڈوں کے نیچے رہنے والی نجس ماؤں کی حادثاتی اولادیں اگر حسین کی طرف پھر بیعت کر کے پھر بیعت کا مطالبہ کرنے کے لیے کہیں دور سپر پاور بڑھ کے بیعت کا مطالبہ کرنا چاہیں تو یہ سوچ لیں حسین کے پاس جوانوں کی کمی نہیں, حسین کے پاس آرمی کی کمی نہیں, حسین کے پاس طاقت کی کمی نہیں. آج بھی جتنے نوجوان حسین کے پاس ہیں اتنے نوجوان کسی کے پاس نہیں, جتنے غلام حسین کے پاس ہیں اتنے غلام کسی کے پاس نہیں, جتنی کنیزیں حسین کے پاس ہیں اتنی کنیزیں کسی کے پاس نہیں, جتنے گھر حسین کے پاس ہیں اتنے گھر نہیں, جتنی سواریاں حسین کے پاس ہیں اتنی سواریاں نہیں, جتنے قلم حسین کے پاس ہیں اتنے قلم کسی کے پاس نہیں, جتنے شاعر حسین کے پاس ہیں اتنے شاعر کسی کے پاس نہیں, جتنے اوریٹر حسین کے پاس ہیں اتنے اوریٹر کسی کے پاس نہیں, جتنی کتابیں حسین کے پاس ہیں اتنی کتابیں کسی کے پاس نہیں, جتنے علم حسین کے پاس ہیں اتنے علم کسی کے پاس نہیں, جتنی طاقت حسین کے پاس ہے اتنی طاقت کسی کے پاس نہیں, جتنے ملک حسین کے پاس ہیں اتنے ملک کسی کے پاس نہیں. کوئی جھنڈا دوسرے ملک میں نہیں, حسین کا جھنڈا ہر ملک میں. زندہ باد. یہ ہے بنارس. یہ امام حسین ہیں. حسین جیسے مہاپرش کسی ایک دھرم کی بیڑیوں میں نہیں باندھے جا سکتے. ہو سکتا ہے کسی مہاپرش کے پاس ایک دھرم ہو, 2 دھرم ہو, لیکن حسین کے پاس دنیا کا کوئی دھرم نہیں جب تک کہ حسینی نہ ہو.
اچھا اب تو مذہبوں کا جھگڑا بھی ختم ہونے والا ہے. اس وقت کے موجودہ سینیریو نے ثابت کر دیا کہ اب ہزاروں دھرم کی بات نہ کرو. میڈیا کے پاس اتنی جگہ نہیں ہے, اخبار میں سوشل میڈیا کے پاس بھی اتنا اسپیس نہیں ہے. اب تو 2020 کا زمانہ ہے, 30 سیکنڈ کی ایک ریل چلتی ہے, اس کو 30 سیکنڈ میں سب کہنے دینا ہے. تو دھرم میں جتنے دھرم چل رہے ہیں اتنے نام 30 سیکنڈ میں آ پائیں گے. اب دھیرے دھیرے 2 لفظوں میں سمٹ جاؤ, یا یزیدی ہو جاؤ یا حسینی ہو جاؤ. بعد میں اپنا دھرم بتانا, بعد میں اپنا مسلک بتانا, پہلے بتاؤ تم حسینی ہو یا یزیدی ہو. بس سیدھی بات ہے, اگر حسینی ہو تو ہمارے ساتھ آ جاؤ, یزیدی ہو تو کہیں چلے جاؤ. میں عجیب و غریب منزل پہ آپ کو لے کے آیا. آج مجھے بتائیے دنیا کا کون سا ملک ہے جہاں حسین نہیں ہے, اور کون سا ملک ہے جہاں یزید کا نام و نشان بچا؟ کیوں؟ اس لیے کہ حسین اپنی قربانی دینے کا نام ہے, اپنے سینے پہ ماتم کرنے کا نام ہے, دوسرے کو مارنے کا نام نہیں. جو اشملی آبادی نے محمد مصطفیٰ کے لیے کہا تھا نوع انسان کو دیا کس فلسفی نے یہ پیام, مرد غازی کا کفن ہے خلط عمر دوام, نصب کس نے کر دیے مقتل میں حوروں کے خیام. جانتے ہو اس دبیر ذہن انسانی کا نام جو انوکھی فکر تھا, جو ایک نیا پیغام تھا. اس حکیم نقطہ پرور کا محمد نام تھا, اس محمد مصطفیٰ کا کیا حسین پیغام ہے. خود جیو اوروں کو جینے دو, یہی اسلام ہے. یا رسول اللہ. سمیٹ کے میں اللہم صلی علی محمد وعلم, سمیٹ کے میں نیر جلال پوری کے 172 مرثیوں کے ایک بند سے پورا مرثیہ نبیل کو دے دیا. نیر جلال پوری صاحب نے ایک بند میں پڑھ دے رہا ہوں ان کا, کہ خیال و فکر کے سکوت لوح, خیال و فکر کی تہذیب کے شگن میں حسین, خیال و فکر کی تہذیب کے شگن میں حسین, سکوت لوح مشیت صدائے کن میں حسین, برہمنوں کے بھجن گیانیوں کے گن میں حسین, قلندروں کی زباں صوفیوں کی دھن میں حسین, نظر رسول کی ہے اور مزاج رب کا ہے, اسے دھرم میں نہ بانٹو حسین سب کا. سلامت رکھے عزت حیدر کی قسم, چادر بطول کی قسم, رفعت منبر کی قسم, قرآن کی قسم, اشہد ان لا الہ الا اللہ کی قسم, محمد رسول اللہ کی قسم. عالمان زمانے میں پاک پستائیوں بندے میدان محشر میں جنہوں نے دنیا میں یا علی مدد کرنے کی عادت نہ ڈالی ہے, آپ سب مل کر نعرہ دیکھیے حسین کسے کہتے ہیں. اب میں کیا عرض کروں, قرآن کی 6,500 آیتوں کے دعوے کی ایک دلیل کو حسین کہتے ہیں. قرآن نے دعویٰ کیا شہید زندہ رہتا ہے. لوگوں نے سوچا شہید زندہ کیسے رہتا ہے, اس کے ہاتھ کٹ گئے, پاؤں کٹ گئے, لاشا پامال ہو گیا, زندہ کیسے رہتا ہے؟ قرآن نے کہا شہید زندہ رہتا ہے. پڑھنے والوں نے پوچھا کیسے زندہ رہتا ہے؟ حسین نے نوکے نیزہ پہ تلاوت کر کے بتایا شہید ایسے زندہ رہتا ہے. حسین نے زندگی کا ثبوت دیا. حسین آدم جنت کے حقدار کو کہتے ہیں, حسین جنت کے سردار کو کہتے ہیں. حسین نے بتایا میرا دین کیا ہے. حسین نے بتایا کہ حسین ایک نظریہ ہے, حسین ایک وچار دھارا ہے. اور وہ نظریہ معلوم کیا ہے؟ وہ نظریہ کیا ہے؟ وہ نظریہ صرف یہ ہے کہ جب بھی ظالم حکومتیں تم سے بیعت کا مطالبہ کریں تو تم انکار کر دو, بس تو تم انکار کر دو. اشیر سے لے کے غدیر تک کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, ذوالعشیرہ میں پوری دنیا محمد کے خلاف نہیں کر رہی تھی. محمد نے کہا اللہ ایک ہے, مکے والوں نے کہا نہیں ہے. محمد نے کہا کعبہ قبلہ ہے, دنیا والوں نے کہا نہیں ہے. محمد نے کہا قرآن کتاب ہے, دنیا والوں نے کہا نہیں ہے. اس وقت صرف حسین کا بابا 10 سال کی عمر میں اٹھا, محمد آپ کہیے تائید میں کروں گا. اسلام ہے, ہاں. اللہ ایک ہے, ہاں. قرآن کتاب ہے, ہاں. کعبہ قبلہ ہے,
ہاں محمد رسول ہے، ہاں جس وقت دنیا نہیں کر رہی تھی محمد کا گھرانے میں علی، ہاں 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 آپ نے علی کے نام کا نعرہ لگایا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں 70 سال کے بعد سائیکل گھوم گئی، سب یزید کی ہاں میں ہاں ملانے لگے، میں خلیفۃ المسلمین ہوں، ہاں کوئی دین نہیں آیا، ہاں کوئی پیغام نہیں آیا، ہاں کوئی آیت نہیں آئی، ہاں جب دنیا 350 ملا مفتی ہاں میں ہاں ملانے لگے یزید جیسے فاسق و فاجر کی، اس وقت حسین نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، سب ہاں کہیں گے حسین نہیں کہے گا۔ معلوم ہوا دھرم 1000 پنوں کی پستک اور پوتھی کا نام نہیں، کیول 2 شبدوں کا نام ہے، علی کی ہاں کا نام اسلام ہے، حسین کی نہیں کا نام اسلام ہے۔ دشمن حیدر دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں علی علی، پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں علی علی، کون علی؟ یاروں میں علی، تاروں میں علی، قرآن کے پاروں میں علی، چاروں میں علی، یاروں میں علی، ہر چاروں میں علی، یاروں میں علی، تو قبر کے باہر جو کہہ لے تیرے قبر کے اندر علی علی، نعرہ حیدر۔ نعرہ صرف ان کے لیے ہے جن کے پاس کوئی قبر ہوتی ہے، دنیا میں کوئی یزید کی قبر بتا دے۔ ہائے ہائے، حسین نے اپنے دین کو بتایا کہ ہماری قبریں بھی زندہ رہتی ہیں، یزید کی کوئی کہیں خبر نہیں ہے۔ بس میں بات کو ختم کر رہا ہوں، اشارہ ہو گیا ہے، یاد رکھیے گا حسین کتنی بڑی طاقت کا نام ہے، یزید کتنی بڑی کمزوری کا نام ہے، ایک نہیں تھی، ایک ہو کے چلی تھی، 18 بنی، کربلا میں 72 ہو گئی، اور آج دنیا میں آپ بھی حسین کی نہیں ہیں، ہم بھی حسین کی نہیں ہیں، کروڑوں میں حسین کی نہیں پھیل گئی، یہاں تک حسین کی نہیں پھیلی ہوئی ہے۔ حسین کی طاقت کسے کہتے ہیں؟ ایک نہیں کے لیے یزید نے 9 لاکھ کربلا میں جمع کر دیے، حسین کے پاس صرف 72 تھے، حسین نے چراغ بجھا کے کہا تم چلے جاؤ، جنت میں دلاؤں گا، شہادت میں دلاؤں گا، حسین کا اختیار۔ اب بتاؤ اگر 72 میں سے ایک بھی ٹوٹ کے یزید کے پاس چلا جائے تو یزید جیت گیا، یزید کی طرف سے زہیر خین نکل کے حسین کی طرف آ گئے تو حسین جیت گئے، اگر یزید کی طرف سے ہر نکل کے چلا آیا حسین کی طرف تو حسین جیت گئے۔ کربلا میں تو حسین جیت گئے، سمجھ میں آیا، لیکن آج حسین جیتے ہیں کہ نہیں یہ دیکھنا ہو تو اردلی بازار میں آ جاؤ، اگر پیاسوں کے لیے سبیلوں پہ پابندیاں لگ جائیں تو آج بھی یزید جیت گیا، پیاسوں کے لیے ہندو مسلم شیعہ سنی سب مل کے سبیلیں جاری کریں تو آج بھی حسین جیت گیا۔ یہ حسین ہے، تو حسین نے دین کو بچایا۔ مگر یاد رکھیے گا میری ماؤں بہنوں کو سلام کرتے ہوئے 2 منٹ مجھے جناب زینب کے لیے ضرور کہنا ہوگا، اس لیے کہ آج چہلم ہے، پوری دنیا کی تاریخ کو اور اس انسانیت کو بچایا حسین نے، حسین کی شہادت کو بنایا زینب نے، اسلام کو بھائی بہن دونوں نے بچایا، مگر حسین نے اسلام کا ماضی بچایا، زینب نے فرش عزا بچھا کے اسلام کا مستقبل بچایا۔ اور یاد رکھیے گا بس ایک کتاب آن مسٹ کی ایک کتاب ہے جو کرسچین رائٹر ہے، وہ انگریز ہے، اور اس نے مسجد قرطبہ سے جو قرطبہ یونیورسٹی تک جو دیوان گئے تھے اس میں سے 172 خط جو مسلم ابن جو حمید ابن مسلم نے لکھے تھے اس کو کمپائل کیا، اس میں اس نے عجیب و غریب ایک جملہ لکھا کہ جس وقت 10 محرم کو 10,000 خط یزید ملعون کو یزید کے چاپلوسوں نے لکھے اور یہ کہا مبارک ہو تو جیت گیا، حسین ابن نمیر نے ایک خط لکھا مبارک ہو تو جیت گیا، میں نے علی اکبر کے کلیجے پہ برچھی کا پھل مار دیا، ایک بار سنان ابن انس نے لکھا مبارک ہو تو جیت گیا، میں نے دوسرا نیزہ مار کے علی اکبر کے کلیجے میں نیزہ توڑ دیا، ایک بار مارد ملعون نے لکھا مبارک ہو تو جیت گیا، میں نے عباس کے بازو کاٹ دیے، ہرملہ ملعون نے خط لکھا مبارک ہو تو جیت گیا، میں نے علی اصغر کے گلیجے میں 3 پھل کا تیر مار دیا، شمر ملعون نے خط لکھا عجیب و غریب مبارک ہو تو جیت گیا، اس لیے کہ ہماری فوجوں نے حسین کو اکیلا کر دیا۔ ایسے میں حمید ابن مسلم نے لاسٹ لیٹر لکھا جو اس کے پورے موومنٹ میں انقلاب پیدا کر گیا، اس نے لکھا یزید تو نے اسی کام پہ مجھ کو بھیجا تھا، میں تیرا جاسوس ہوں، میں تیرا آرمی نیریٹر ہوں، اس لیے میری ڈیوٹی بنتی ہے کہ سچ لکھوں، افسوس تو ہار گیا، اس لیے کہ ہم نے سوچا تھا کہ جنگ صرف حسین لڑیں گے، مگر میں ایک اونچے ٹیلے سے دیکھ رہا ہوں
जैनब और हुसैन एक पोसीदा खेमे में गए, 1 मिनट के अंदर भाई बहन वापस आ गए। लेकिन इस्लाम में कानून यह है, इमाम के आगे कोई नहीं चल सकता। मगर जब वापस आए हैं तो हुसैन पीछे पीछे थे, जैनब आगे आगे थी। इसका मतलब क़यादत का कंट्रोल, डायरेक्शन का कंट्रोल जैनब के हाथ में चला गया। हुसैन से जीतने का ख्वाब तू देख सकता था, जैनब से जीतने का ख्वाब नहीं दे सकता। ये जैनब है जिसने इस्लाम को बचाया। क्राइसिस कंट्रोल किसे कहते हैं? ये मेरी उत्तर प्रदेश पुलिस की बहनें मेरी माओं के साथ खड़ी हैं, सलाम करता हूं। मेरे उत्तर प्रदेश पुलिस के भाई खड़े हुए हैं, सलाम करता हूं। आपका काम होता है क्राइसिस कंट्रोल करना। चाहे जितनी बड़ी घटना यहां हो जाए, 10 मिनट में आप कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन आपको क्षमता दी गई है, आपके हाथ में असलहे दिए गए हैं, आपको ताकत दी गई है, आपको अख्तियार दिया गया है। मेरी पुलिस बहन ये बताए मुझे, मैं आपको एक ऐसी बहन का नाम बताता हूँ करबला के मैदान में जिसके 2 बेटे मारे गए, 4 भाई मारे गए, 5 भतीजे मारे गए, 18 घर वाले मारे गए, 72 साथी मारे गए। अब अकेला एक मर्द उसके साथ है। वो क्राइसिस कंट्रोल कैसे करे? जनाब ज़ैनब ने कहा, मैं कर ले जाऊंगी। ए मेरी बहनों, ए मेरी बहुओं, ए मेरी भावजो, मैं तुमको काम बांटती हूँ, ड्यूटी बांटती हूँ। अभी यजीद और जुल्म करेगा। अभी करबला पे हमला किया, अगले साल मदीने पे हमला करेगा, उससे अगले साल मक्के पे हमला करेगा, लेकिन उसके बाद पागल हो जाएगा। इसलिए कि अब इनकलाब मैं लेके आऊंगी। हुसैन जब कूफे से आ रहे थे, हुसैन जब करबला की तरफ आ रहे थे, तो यजीद मलून को 4 गवर्नर बदलवाने पड़े थे। जैनब आजादी लेगी तो 66 गवर्नर न बदलवा दूं तो मेरा नाम जैनब नहीं है। ए उम्मे रबाब, आपका बाबा इमरुल कैस तबूक का बादशाह था। आप आजाद होकर मुल्क तबूक में जाइए, पब्लिक को जमा करके खुतबे दीजिए ताकि वहां से यजीद के खिलाफ बगावत शुरू हो। ए शहरबानो, आपका बाबा ईरान का बादशाह था, नौशेरवान आदिल। ईरान की आर्मी पे जाके बगावत करना और लोगों को यजीद के खिलाफ हमला करने के लिए आमादा करना और उससे डिसएसोसिएट करना, मुल्क की रवाबित को खत्म करना, ये जिम्मा आपका है। आप ईरान की तरफ जाइए। उम्मे कुलसूम, मुल्क रोम में जितनी प्रॉपर्टी है वो नानी खदीजा की है। मैं एग्रीमेंट के पेपर देती हूँ, जाओ रोम के चौराहे पे खुतबा देके रोम वालों को यजीद के खिलाफ बताओ कि तुमने कैसे एग्रीमेंट से उसूल को तोड़ा है, तुमको तख्त पे रहने का अख्तियार नहीं है, आप वो तय कीजिए। मिस्र, जहां मोहम्मद इब्न अबी बकर को शहीद कर दिया गया था, मालिक अश्तर को पहले मार दिया गया था, वहां सिर्फ 3 महीने जाऊंगी ज़ैनब, जामिअतुज़ ज़हरा जैसी यूनिवर्सिटी खोल के आऊंगी, वहां इनकलाब लाना मेरी जिम्मेदारी। वो शाम जो स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट में बदल गया है, ए मेरे बाबा अली, जिसे आपकी जुल्फ़िकार न जीत पाई, ज़ैनब एक खुतबे में जीत लेगी। ये ज़ैनब का काम है जो करबला हम तक पहुंची है। और उसके बाद में आज के जमाने की करबला के हवाले से आप ये देखिए, जब करबला के गुलाम ऐसे हैं तो करबला का इमाम कैसा होगा। आज का जो यजीद है वो बुला के कहने लगा, ऐसा करो, एग्रीमेंट कर लो, सीक्रेट डील कर लो, तुम्हारी पुरानी वाली सीज रकम वो भी वापस कर दूंगा, तुम्हारा पानी वो भी वापस कर दूंगा, सारे एग्रीमेंट वापस कर दूंगा। हाय हाय, क्या कहने, सब कुछ मानने को वक्त का यजीद तैयार हो गया। ये सब ज़ैनब से सीखा गया है। ज़ैनब ने यजीद को उस मोड़ पे ला के पहुंचा दिया कि यजीद कहने लगा ज़ैनब रिहाई लेके चली जाओ, छिने हुए बुंदे वापस कर दूंगा, छिनी हुई चादरें वापस कर दूंगा, मैं तुम्हारे सारे चीजें वापस कर दूंगा। जनाब ज़ैनब ने कहा, ऐसे नहीं जाऊंगी, ये जो लाल पर्दे हैं इनको काले पर्दों में तब्दील करना पड़ेगा, फर्श अज़ा बिछाना पड़ेगा, मजलिस बर्पा करना पड़ेगी, मजलिस में मैं बताऊंगी जालिम कौन है, मजलूम कौन है, कातिल कौन है, मकतूल कौन है, इमाम ज़ादा कौन है, गुलाम ज़ादा कौन है, इमाम कौन है, हराम कौन है, ये मैं बताऊंगी। जनाब ज़ैनब की ये कुर्बानियां हैं अरबाब अज़ा। उसके बाद जनाब ज़ैनब ने कहा, मैं 47 मंजिलों से होती हुई आई हूँ, शहरों को बदल के जाऊंगी, जिन रास्तों में करबला पहुंच चुकी अब नहीं जाऊंगी। जहां ज़ैनब एक बार करबला पहुंचा दे, दोबारा जाने की जरूरत नहीं। तबूक से आई हूँ, अब के दूसरे शहर से जाऊंगी, कफरताब से आई हूँ, अब के दूसरे शाम शहर से जाऊंगी, मैं तब चेहलुम में जाऊंगी। ये ज़ैनब ने चेहलुम पे बचाऊंच के बताया
کہ کسے کہتے ہیں چہلم, کسے کہتے ہیں اربعین. مہاتما گاندھی نے جو مشی کی تھی, جو مارچ لگایا تھا, وہ جناب زینب کی نکالی ہوئی مشی ہے جو اربعین میں ہے. اور آج دیکھیے گا, آج بھی ہم کنڈم کرتے ہیں سعودی عرب کو جس نے ہمارے موقف پہ حملہ کیا. تم اپنا ملک تو سنبھال نہیں پاتے ہو, تم عراق پہ حملہ کرنے چلے ہو. یہ تم کو کس نے بتایا ہے؟ یاد رکھنا, کعبے کو کربلا نے بچایا ہے, کربلا کو کعبے نے نہیں بچایا ہے. تم 5.5 لاکھ روپے لیتے ہو, اس کے باوجود پانی خرید کے حاجیوں کو پینا پڑتا ہے, روٹی خرید کے کھانا پڑتا ہے. آ کے چہلم پہ آج کے دن میڈیا اٹھاؤ, دیکھو 85 کلومیٹر لمبا دسترخوان حسین کا چل رہا ہے, 85 کلومیٹر لمبی جانماز حسین کی چل رہی ہے. مجھے کہنے دیجئے, ہم صرف آج کے دن, چہلم کے دن, کربلا میں جتنے سبیلوں کے ڈسپوزیبل پھینک دیتے ہیں اتنے میں بڑی بڑی طاقتیں خرید لیں گے. اور یاد رکھنا, آج کے دن بیعت سے انکار کا طاقت کا جذبہ ہماری ماؤں میں وہ ہے کہ ان سے بھی بیعت کا مطالبہ نہ کرنا. 2.5 مہینے تو ہماری مائیں بھی ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں پہنتی ہیں. یہ ہماری طاقت ہے, یہ جناب زینب کا دیا ہوا جذبہ ہے. ہاں ارباب اعظم, مگر یاد رکھیے گا یہ چہلم ہے, یہ بازار ہیں. ذرا کیمرہ گھما کے دکھا لے کہ ذرا سا اردلی بازار میں انسانیت کیا ہے. لوگوں نے دکانیں بند کر دی, کیوں؟ حسین کا چہلم ہے. عزادار بازاروں سے گزریں گے. کچھ یاد آیا آپ کو؟ شام کے بازار میں آئینے سجائے گئے تھے. آج عزاداروں کو دکانوں میں جگہ دی جا رہی ہے, یہاں بیٹھ جاؤ, یہاں ہوا ہے, یہاں پانی ہے. لیکن ایک وقت وہ تھا کہ جس وقت شام کے بازار میں سب چیزیں اس لیے ختم کر دی گئی تھیں کہ یہاں پہ تماشائی آئیں گے. ارباب عزا, یہ حسین کا جلوس شام کے بازار میں مولا سجاد نے جس وقت پہلا قدم رکھا, نماز صبح کا اول وقت تھا. اور جب جگہ دے دیجئے ذرا سا, ایک ایمبولنس جا رہی ہے, اس لیے کہ مریض کو زندگی دینا یہی حسین نے سکھایا ہے. ایسے میں بھی کوئی مریض آ جائے تو امام حسین کہتے ہیں اس کی زندگی پہلے پیاری ہے. مریض کو زندگی کے لیے جگہ دینا یہ ہم پہ لازم بنتا ہے. امام حسین نے بھی کربلا کے میدان میں اگر کسی شخص کو دیکھا اس کا چہرہ پیلا ہے تو امام حسین نے کہا اسے خیمے میں لے جاؤ, پہلے اسے دوا دو, پہلے اس کو غذا دو. اس لیے کہ حسین بیمار پہ تلوار نہیں اٹھایا, حسین بیمار پہ تلوار نہیں اٹھاتا, یہ حسین نے بتایا. اب 2 جملے مصائب کے سن لیجئے ارباب عزا, 4 جملے اس لیے کہ 2 آنسو نکل جائیں اور چہلم کا حق ادا ہو جائے. یاد رکھیے گا, یہی تو رونا ہے کہ چہلم اس کا ہے جس کا چہلم منایا نہیں جا سکا. پہلا چہلم قید خانے میں گزر گیا, 1 سال کے بعد اجڑی ہوئی کربلا پہنچی. مگر یاد رکھیے گا, چہلم پہ سب سے زیادہ باپ کا چہلم ملانے کا خلق کس کو ہوتا ہے؟ بیٹیوں کو. بیٹیاں باپ کے چہلم کی زینت ہوتی ہیں. ہائے سکینہ, جس کے بغیر حسین کو نیند نہیں آتی تھی, وہ اپنے بابا کا چہلم منانے بھی کربلا نہیں آ سکتی. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. ہاں ارباب عزا, یہ بازار ہے, 2 منٹ بس, یہ بازار ہے, دکانیں بند ہیں, آئینے نہیں سجے ہوئے ہیں. آج بھی شام میں جائیے آپ, غیرت دار عورتیں شام کے بازار سے گزر نہیں سکتی. ہاں بس یہ سن لیجئے, یہ بازار ہے, چونکہ اس لیے میں چاہتا ہوں 4 جملے بازار کے خالی پڑھ دوں. ہاں, کل بازار کی دوری میرے قدم سے 28 مرتبہ میں نے شام کے بازار کو اپنے قدموں سے گنا ہے. 570 قدم کی دوری ہے شام کے بازار کو میرے قدم سے. کوئی طویل ہو تو اور چھوٹے قدم ہوں گے, اور کم ہوں گے. اردلی بازار میں بیٹھا ہوا رونے والا یہ مجمع میرے سوال کا جواب دے کہ بازار میں 570 قدم کی دوری طے کرنے میں کئی منٹ لگیں گے؟ 14-15 منٹ. مگر منہال نے پوچھا, مولا سجاد آپ کو کتنا وقت لگا؟ کہا پہلا قدم رکھا تو صبح کی اذان ہو رہی تھی, بازار میں آخری قدم رکھا تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی. مولا اتنا ٹائم کیوں لگ گیا؟ کہا ہر بازار میں میرے اوپر نئے ظلم کیے گئے, بس رو لیجئے 2 منٹ. کہا یہاں کون سا نیا ظلم ہوا؟ کہا یہاں نیا توق منگایا گیا, اس میں چاروں طرف سے 72 کانٹے تھے. اس توق میں زنجیر کے 2 چھوٹے چھوٹے سرے تھے, اس میں 2 چھوٹے چھوٹے توق اور بندھے ہوئے تھے, وہ بھی اندر سے کانٹے دار تھے.
ایک میں 14 کانٹے تھے، ایک میں 12 کانٹے تھے. یہ ہم پہ ظلم کرنے کے لیے تعداد ہمارے اعتبار سے بنائی گئی تھی. ایک میں سکینہ کا گلا کسا تھا، ایک میں محمد باقر کا گلا کسا تھا. میں اگر اٹھنا چاہتا تھا تو کبھی سکینہ کے گلے سے خون بہنے لگتا، کبھی باقر کے گلے سے خون بہنے لگتا. میں نے 570 قدم ایسے سفر طے کیا جیسے چھوٹے بچے کوہنیوں کے بل زمین پہ چلتے ہیں. پھر بھی 18 مرتبہ ٹھوکریں کھا کے مولا سجاد بازار شام میں گرے. جتنی مرتبہ حسین علی اکبر کے لاشے پہ جاتے وقت گرے تھے، مگر حسین کی آنکھوں کا نور جا چکا تھا. سجاد امام تھا، آنکھیں کھلی رکھنی تھی. ارباب اعضا، اب عجیب و غریب منزل پہ میں آپ کو لے کے آیا. بس ختم کر رہا ہوں 2 جملے اور، کہ جیسے ہی بیچ بازار میں قافلہ آیا، یزید کے ملعون کے دربار کے باہر شمر کے ہاتھ میں جو نیزہ تھا اس پہ سر حسین تھا، وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے زمین میں چبھ گیا. آگے نہیں بڑھ رہا ہے. شمر نے حارث ابن نوفل سے کہا کانٹوں والا درہ نکال، سجاد کی پشت پہ مار. سجاد روئے گا تو حسین چلے گا. جیسے ہی تازیانہ اٹھایا، مولا حسین کے سر سے آواز آئی، اے ملعون ٹھہر جا، یہ نماز ظہر کا وقت ہے، مجھے نیزے پہ نماز پڑھنے دے. سجاد کو ہتھکڑیوں زنجیروں میں نماز پڑھنے دے. شمر نے کہا قیامت آ جائے گی یزید انعام نہیں دے گا. سجاد کو روک. کہا طریقہ کیا ہے؟ کہا زنجیر کا ایک سرا تو کھینچ، ایک سرا میں کھینچوں گا. سجاد کا ماتھا زمین میں لگا. سبحان اللہ والحمد للہ تعبداً ورقا. اللہ، میں نے تیری نماز بچا لی، تیرا سجدہ بچا لیا، تیرا دین بچا لیا، گھر قربان کر دیا.